اقوال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ تعجب ہے اس پر جو موت کو حق جانتا ہے اور پھر ہنستا ہے، تعجب ہے اس پر جو دنیا کو فانی جانتا ہے اور پھر اس کی رغبت رکھتا ہے، تعجب ہے اس پر جو تقدیر کو پہچانتا ہے اور پھر جانے والی چیز کا غم کرتا ہے، تعجب ہے اس پر جو حساب کو حق جانتا ہے اور پھر مال جمع کرتا ہے، تعجب ہے اس پر جو دوزخ کو حق جانتا ہے اور پھر گناہ کرتا ہے، تعجب ہے اس پر جو اللہ تعالیٰ کو حق جانتا ہے اور پھر غیروں کا ذکر کرتا ہے اور ان پر بھروسہ رکھتا ہے، تعجب ہے اس پر جو جنت پر ایمان رکھتا ہے اور پھر دنیا کے ساتھ آرام پکڑتا ہے، تعجب ہے اس پر جو شیطان کو دشمن جانتا ہے اور پھر اس کی اطاعت کرتا ہے۔ بعض اوقات جرم معاف کرنا مجرم کو زیادہ خطرناک بنا دیتا ہے۔ تواضع کی کثرت نفاق کی نشانی اور عداوت کا پیش خیمہ ہے۔ مت رکھ امید کسی سے مگر اپنے رب سے، اور مت ڈر کسی سے مگر اپنے گناہ سے۔ جس نے دنیا کو جس قدر پہچانا اسی قدر اس سے بے رغبت ہوا۔ دنیا فانی کی لذتیں لینے سے عالم باقی کے اجر و ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ باوجود نعمت اور عافیت موجود ہونے کے زیادہ طلبی بھی شکوہ ہے۔ ہر وہ کام دنیا ہے جس سے آخرت مقصود نہ ہو۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ دنیا خدا تعالیٰ کی سرائے ہے جو آخرت کے مسافروں کے لیے وقف ہے۔ اپنا توشہ لے اور جو کچھ سرائے میں ہے اس کا لالچ نہ کر۔ زبان کی لغزش پاؤں کی لغزش سے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اگر تو گناہ پر آمادہ ہے تو کوئی ایسا مقام تلاش کر جہاں خدا تعالیٰ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے لیکن انسان اپنے خدا کو نہیں پہچانتا۔ لوگ تمہارے عیبوں کے جاسوس ہیں۔ تلوار کا زخم جسم پر ہوتا ہے اور بری گفتار کا روح پر۔ ایسی بات مت کہو کہ جو مخاطب کی سمجھ سے باہر ہو۔ حاجت مند غرباء کا تمہارے پاس آنا خدائے پاک کا انعام ہے۔ حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بدرجہ بہتر ہے۔ گناہ کسی نہ کسی صورت سے دل کو بیقرار رکھتا ہے۔ عمدہ لباس کے حریص کفن کو یاد رکھ، عمدہ مکان کے شیدائی قبر کا گھڑا مت بھول، عمدہ غذاؤں کے دل دادا کیڑے مکوڑوں کی غذا بننا یاد رکھ۔ نعمت کا نامناسب جگہ خرچ کیا جانا ناشکری ہے۔ آہستہ بولنا، نیچی نگاہ رکھنا، میانہ چال چلنا ایمان کی نشانی ہے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ عقل مند کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، مگر بے وقوف کہتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں۔
دولت مندوں کے ساتھ عالموں کی دوستی ریاکاری کی دلیل ہے۔ موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہو، لیکن موت کی آرزو کبھی نہ کرو۔ برے افعال والے لوگوں کی صحبت سے بچو، کیونکہ آدمی اپنے ساتھیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ گناہ سب گناہوں سے سخت ہے جو کرنے والے کے نزدیک معمولی ہو۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ کسی پر احسان کرو تو اسے چھپاؤ، اور اگر تم پر کوئی احسان کرے تو اسے ظاہر کرو۔ اپنی طاقت سے بڑھ کر اپنے آپ پر بوجھ نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ اس طرح ہمت ہار بیٹھو۔ ہر شے کی زکوٰۃ ہے، عقل کی زکوٰۃ نادانوں کی بات پر تحمل کرنا ہے۔ 3 چیزیں اپنے بھیجنے والے کا پتہ دیتی ہیں: نمبر 1 قاصد، نمبر 2 خط، نمبر 3 تحفہ۔ اگر کوئی شخص اپنے اندر غرور پاتا ہے تو یہ دراصل اس کے کسی احساس کمتری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر انسان میں 10 عادتیں ہوں اور 9 اچھی ہوں مگر ایک بری ہو، تو یہ ایک بری عادت ان 9 اچھی عادتوں کو بھی غارت کر سکتی ہے۔ عمل کی قوت یہ ہے کہ آج کے کام کل پر نہ اٹھا رکھے جائیں۔ جو عیب سے آگاہ کرے گا وہ دوست ہے، اور منہ پر تعریف کرنا گویا ذبح کرنا ہے۔ غم دنیا ایک تاریکی ہے اور غم آخرت دل میں ایک نور ہے۔ 4 چیزیں بیکار ہیں: وہ علم جو بے عمل ہو، وہ مال جو خرچ نہ کیا جائے، وہ زہد جس سے دنیا حاصل کی جائے، وہ لمبی عمر جس میں سامان آخرت کچھ تیار نہ کیا جائے۔ فرمایا، مجھے دنیا میں 3 باتیں پسند ہیں: بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، قرآن مجید کو خود پڑھنا اور دوسروں کو پڑھانا۔ فرمایا، متقی کی 5 علامات ہیں: ایسے شخص کی صحبت میں رہنا جس سے دین کی اصلاح ہو، شرمگاہ اور زبان کو قابو میں رکھنا، مسرت دنیا کو وبال خیال کرنا، شبہات کے خوف سے حلال سے بھی پرہیز کرنا، کہ بس ایک میں ہی ہلاکت میں پڑا ہوا ہوں۔ زیادہ کھانا بھی ایک بیماری ہے۔ زبان درست ہو جائے تو دل بھی درست ہو جاتا ہے۔ خدا کی عبادت میں لطف آتا ہے اگر انسان یہ 4 کام کرے۔ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے فرائض پورے ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے مکمل پرہیز کرے۔ نیک کاموں کو فرض سمجھ کر ادا کرے۔ خدا کے ڈر سے برے کاموں سے بچ کر رہے۔ فرمایا، کنجوس کا مال اس کے زمین میں جانے کے بعد باہر آتا ہے۔ زندگی کا ایک مقصد بنا لو اور پھر اپنی ساری طاقت اس کے حصول پر لگا دو، تم یقیناً کامیاب ہوگے۔